تو قرآن کریم نے روح الامین کا لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو تمام انبیاء پر وحی کا کام اللہ نے سونپا تھا کہ آپ میرا پیغام تمام انبیاء تک پہنچاتے رہے۔ تو یہاں روح کا اشارہ اللہ کے پیغام کی طرف ہے، اور امانت دار یعنی جو کسی کے مال میں خیانت نہ کرے بلکہ اس کی امانت کو اپنے مالک تک صحیح سلامت پہنچا دے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کا لقب عطا ہوا۔ یہی وہ فرشتہ ہے جس نے شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام لے کر حاضر ہوا کہ اللہ نے آپ کو سر عرش بلایا۔ تو یہاں معراج کے حقیقی معنی کیا ہے؟ آخر کیا رمز، کیا راز ہے؟ آخر جبرائیل علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے؟ مقام جبرائیل کیا ہے؟ تو تصوف میں بزرگوں کے نزدیک معراج خود کے خیال کی بلندی کا ایک نام ہے، اپنی حقیقت کو پانے کا نام ہے۔ اور جبرائیل سے مراد کیا ہے؟ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل انسان کی روحانی لطائف و کیفیت کا ایک مقام ہے جو بہت لطیف ہے، جس کو سمجھانا آسان نہیں، جس نے پایا وہی جان سکتا۔ اسی لیے بندہ نواز سرکار بھی فرما رہے ہیں کہ جس نے چکا زباں پر لذت وہی لیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ نے صوفیہ و اولیاء کو لکھا اور انبیاء پر وہی نازل فرمائی۔ یہ مشاہدے کا مقام ہے، یہ کن فیکن کا مقام ہے، یعنی حق کی صدا اس کے اندر سے آتی ہے، خود پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس مقام پر پتہ کیا چلا؟ ہمیں اپنی حقیقت سے آگاہی حاصل کرنا ہے، ورنہ زندگی بھر لوگ قصہ یا واقعہ سمجھ کر باہر ہی بھٹکتے رہیں گے، کبھی حقیقت نہ پا سکیں گے، کیونکہ خود سے ہٹ کر کچھ ہے ہی نہیں۔ آگے شعر ہے، سرکار دو جہاں ہو محبوب کبریا بھی، کعبے نے سر جھکایا محمد تیری گلی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان کی جائے؟ ان کے مقام کو الفاظ میں سمجھانا جیسے سمندر کے آگے قطرہ، جیسے سورج کے آگے دیا دکھانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار ہیں، ارے دو جہاں کے چراغ ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اور اللہ نے جب بھی قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو کہا اے محبوب، یعنی باقی نبیوں کے لیے رسول یا پیغمبر کا لفظ استعمال کیا، لیکن جب بھی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو کہا اے محبوب۔ اور اس شعر کے ایک باطنی معنی یہ بھی ہے کہ صوفیہ کرام اپنی کتابوں میں گہرائی والی بات نقل کرتے ہیں کہ قلب مومن عرش اللہ تعالی، یعنی مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے، تو قلب کو بیت اللہ کہہ کر پکارا گیا، ارے اس کی عظمت بلند و بالا ہے، یعنی مومن کا قلب کعبے کا مقام رکھتا ہے۔ اس لیے اہل تصوف محفل سما میں رقص کرتے ہیں، کچھ تو یوں ہی جھومتے ہیں، لیکن جو صاحب عرفان ہے وہ حقیقت کو سمجھ کر رقص کرتے ہیں۔ اللہ ان کے دل میں ہے، یعنی اس کا دل کعبہ ہے اور وہ اس کا طواف کرتے ہیں، گویا ان کی روح کعبے کا رقص کرتی ہے، طواف کرتی ہے۔ مومن کون ہے؟ جن کا دل ایک ذات کامل کی طرف ہی جھکا، دنیا میں اور کہیں نہیں جھکا۔ جب سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیجیے، تو حضرت بلال حبشی نے پوچھا کہ حضور کس طرف رخ کر کے اذان دی؟ حضور اکرم نے خود فرمایا کہ مدینے کی طرف رخ کر کے اذان دی۔ تو اہل طریقت بھی اپنے پیر کے آگے جھکنے کی حقیقت اور اس کے حقیقی معنی سے واقف ہیں، یعنی جہاں دل جھکا وہاں سب جھکا، وہاں قیمت صرف ہے۔ ارے تو وہی تو تمام سر جھکے ہوئے ہیں ایک ہی ذات باری کے آگے، اور وہ ذات باری کس کی ہے؟ ارے وہی تو ذات باری ہے، محمد عربی ذات برحق ہے۔ ارے پورا عالم قدرت کی قدرت سرکار دو عالم کے آگے ہی جھکی ہے، ارے ان کی تعظیم میں ہی جھکی ہے۔ اس لیے تو میرے پیر کامل کیا فرماتے ہیں، یہ کیسی شان سے میرا صنم کعبے میں آیا، اوندھے گر گئے سب دیکھ کر جلوہ۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، سر جھکا کے با ادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا ہے ستارہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔